ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم، آج کے دن، یئسا، مایوس ہو چکے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو چکے، من دینکم، تمہارے دین سے۔ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، فلا، پس نہ، تخشوہم، تم ان سے ڈرو، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیات نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا اور اس کے پھر 3 ماہ کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جب آپ 9 ذی الحج کو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہاں مایوس ہونے سے مراد کہ تمہیں مغلوب کر سکیں، تمہارے دین کو ختم کر سکیں، اس کو مٹا سکیں۔ اب کافر اپنی اس کوشش اور اس خواہش سے مایوس ہو چکے۔ مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش اور خواہش مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کو مغلوب کرنے، ختم کرنے سے کافر نا امید ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم، آج، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت، اور میں نے انتہا کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کی، اور میں نے اپنی نعمتوں کی تم پر انتہا کر دی۔ ورضیت، اور پسند کیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین کے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، میں نے تمہارے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس موقع پر نازل ہوا۔ اب اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں پورے دین کے اہم معاملات اور اہم شعبے اور دین اسلام سے متعلق اہم سارے اعلان فرما دیے۔ گویا کہ پورے دین کا ایک خلاصہ اور پورے دین کی ایک تفصیل بھی اس خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ اچھا، یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، یہ ایک خطبہ نہیں ہے، یہ اصل میں مجموعہ تھا۔ اس موقع پر، اس حج کے موقع پر، مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو ارشاد فرمائی، اس سب کے مجموعے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ مختلف مواقع ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مختلف مقامات پر آپ نے گفتگو فرمائی، اس لیے وہ بڑی جامع گفتگو بن گئی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ تو جامع الکلام کی صفت سے متصف بھی تھے،
دو لفظوں کے اندر ساری بات سمیٹ دینا، دو جملوں کے اندر بہت بڑا مضمون ارشاد فرما دینا، جوامع الکلم عطا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو وہ ہے نا مکمل کر دیا دین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے دین کو اس دن صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا. جس جس چیز کی حلت اور حرمت کا فیصلہ کرنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن قطعی طور پر ان تمام چیزوں کی حلت اور حرمت کے فیصلے فرما دیے. چنانچہ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد ہر قسم کا سود حرام ہے، ناجائز ہے. آج کے بعد فلاں فلاں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور قطعی طور پر حرام ہیں اور ناجائز ہیں. یہ فلاں فلاں چیزیں، ان کا خاتمہ کر دیا گیا. قطعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. لوگوں کے ماں باپ کے حوالے سے کیا معیار ہے، انسانیت کے عزت اور مرتبے کا اسلام کی نظر میں کیا معیار ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کیا حیثیت رکھتے ہیں ایک مسلمان کے لیے، قرض، عاریت، دیت، بیویوں کے، ماں باپ کے، بچوں کے، بڑوں کے، عوامی سطح پر، اجتماعی سطح پر، تنہائی کی سطح پر، ہر قسم کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں نے دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کی انتہا کر دی تم پر کہ تمہیں اس پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کی بنیاد پر غلبہ عطا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور میں راضی ہوں کہ تم نے دین اسلام کو قبول کیا. فمن، پس جو اضطر، لاچار ہو جائے، فی مخمصہ، بھوک کی وجہ سے. اس جملے کا تعلق وہ پچھلے الفاظ سے ہے. یہ درمیان میں جو ہم نے 2-3 لائنیں پڑھی ہیں، یہ جملہ معترضہ آپ اس کو کہہ لیجئے درمیان کی، اور گفتگو وہی چل رہی ہے. فمن استر، جو لاچار ہو گیا، فی مخمصہ، بھوک کی وجہ سے، غیر، اور وہ نہیں ہے متجانف، مائل ہونے والا، لاسم، گناہ کی طرف، وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس قدر بھوکا ہے کہ اگر وہ کچھ حرام نہیں کھاتا تو مر جائے گا، حلال میسر نہیں ہے، حلال میسر نہیں ہے، حرام ہے، حرام نہیں کھاتا تو مر جائے گا. نوبت یہاں تک آ گئی، اس حد تک اضطراری کیفیت، لاچاری اور بے بسی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے وہ جو چیزیں پیچھے حرام کی گئی ہیں نا، وہ جان بچانے کی حد تک وہ استعمال کر سکتا ہے. وہ استعمال، ہم نے پڑھا تھا 3 پارے میں، غیر باغ ولا عاد، دوسرے پارے میں غیر باغ ولا عاد، نہ تو بغاوت کرنے والا ہو، بغاوت کرنے کا مطلب کہ حلال حرام کو مانتا ہی نہیں، اور ولا عاد، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو کہ کھلی چھوٹ مل گئی تو آپ کھا ہی جاؤ، نہیں، بلکہ صرف اس حد تک کہ وہ جان بچا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس حرام کا کھانا اس کو اجازت ہے اس کی. فمن استر فی مخمصۃ، جو بھوک کی وجہ سے لاچار اور بے بس ہو گیا، غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. یعنی اللہ پاک اس کو حرام کھانے کا گناہ نہیں دیں گے. یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، احل، حلال کیا گیا، لہم، ان کے لیے. یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا. قل، آپ کہیے، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام تر پاکیزہ چیزیں، الطیبات، تمام تر پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وما، اور جو، علمتم، سکھاؤ تم، سکھاؤ، من الجوارح،
جوارح شکاری جانور، اور جن شکاری جانوروں کو تم سکھاؤ، آپ یہاں سکھاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہاں سدھاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، سدھایا ہوا، سکھایا ہوا، سدھایا ہوا۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم سدھاؤ، سکھاؤ، مکلبین، اور پھر ان کو سدھا کر سکھا کر ان کو شکار کے اوپر چھوڑو، تعلمونہن، تم نے ان کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، مما، اس طریقے کے مطابق، علمکم اللہ، کہ جس طریقے پر اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جس طریقے پر اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر تم ان کو سدھار رہے ہو، ٹرین کر رہے ہو، ان کو شکار کا طریقہ سکھا رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا، ہاں، فَكُلُوا، تو تم کھا سکتے ہو، فَكُلُوا، تو تم کھا سکتے ہو، مما، اس میں سے، امسکنا، جو وہ پکڑ کے لے آئیں، علیکم، تمہارے پاس، فَكُلُوا، تم کھا سکتے ہو، مما، اس میں سے جو، امسکنا علیکم، وہ لفظی معنی روکنا ہے، امساک، روکنا، روک کر لے آئیں، صحیح سلامت تمہارے پاس لے آئیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں شکار کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، شکار کے احکامات، کہ شکار کرنا بھی جائز ہے، شکار کرنا بھی جائز ہے۔ پہلے زمانے کے اندر عموماً شکار شکاری جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا، جیسے باز ہوتا ہے یا جیسے کتا ہوتا ہے جو شکار کے لیے پالا جاتا ہے۔ اب آیا یہ کتا شکار کرے یا یہ باز شکار کرے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اب یہاں اس کے احکامات بیان ہوئے، تو اس کچھ شرائط کے ساتھ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے وہ جانور حلال ہونا چاہیے، وہ جانور حلال ہونا چاہیے، پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ خنزیر کا شکار کر کے لے آیا تو کوئی بات نہیں بھائی شکار ہے، نہیں، یا وہ کتے کا شکار کر کے لے آیا ہے تو بھائی شکار ہے، نہیں۔ جن جانوروں کو شکار کرنا جائز ہے، جن کا کھانا جائز ہے، وہ اگر شکار کر کے لایا گیا ہے تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور جس کو شکار پر بھیجا گیا ہے، چھوڑا گیا ہے، وہ ٹرینڈ ہو، اور ٹریننگ اس کی یہ ہے کہ جب وہ جائے، اس کا مالک اس کو چھوڑے تب وہ جائے، از خود نہ جھپٹے۔ وہ یہ نہیں کہ جو چیز نظر آئی وہ جھپٹنا شروع ہو گیا، بلکہ وہ مالک کے اشارے پہ جاتا ہے اور مالک کے اشارے پر واپس آتا ہے۔ مکلبین کا مطلب یہی ہے کہ تم اس کو شکار پر چھوڑنے والے ہو، شکار پہ بھیجنے والے ہو، شکار پہ روانہ کرنے والے ہو۔ تو ایک شرط تو اس کی یہاں پر یہ بیان ہوئی۔ دوسری شرط یہ بیان ہوئی کہ جب وہ شکار کر لے تو خود ہی بیٹھ کے کھانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ شکار اٹھا کر پکڑ کے تمہارے پاس لے کر آئے، یا اگر تمہارے پاس لے کے نہیں آ سکتا تو شکار کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ چھوڑ دے تاکہ تم جاؤ اور اس کو اٹھا لو۔ اگر تو وہ اس نوعیت کا شکاری پرندہ یا شکاری جانور ہے تو اس کا شکار جائز ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے تمہارے لیے شکار کیا ہے، اس نے اپنے لیے شکار نہیں کیا۔ اگر وہ شکار کر کے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے یا شکار کو لے کر آتا ہے تمہارے پاس، کا مطلب تمہارے لیے شکار کیا اس نے، اپنے لیے نہیں کیا۔ اور اگر خود ہی چھوڑنا کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ یا اگر وہ خود ہی ہر جانور پر جھپٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے شکار کرنے والا نہیں ہے، وہ تو خود اپنے لیے کھانے والا ہے۔ تو یہ دو بڑی شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو بھیجا جائے، چھوڑا جائے کہ جاؤ اس شکار کے اوپر، تو وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شکار کر کے وہ تمہارے پاس لے کر آئے، اور تیسری ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب تم اس کو شکار پہ چھوڑو تو اس پر اللہ کا نام بھی لو، اس پر اللہ کا ان شرائط کے ساتھ وہ جو شکار ہوا ہے جانور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔
جی ہاں شکار ہو گیا وہ بالکل جائز ہے. ہاں اس کو ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے, وہ شکار ہو گیا بس. یسألونک ماذا احل لکم, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل, آج کل آپ وہ جدید طریقے بھی آ گئے ہیں, آج کل جدید طریقے فائرنگ کے ذریعے بھی کسی کو شکار کیا جا سکتا ہے, تو بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے اوپر, بسم اللہ پڑھ کے کریں گے, اور اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھا گیا تو وہ پھر اس کے استعمال سے اجتناب بہتر ہے. جی جی بسم اللہ, ہاں فائر کرتے ہو, ہاں کیونکہ اگر اس جانور نے زخمی ہو کر گرنا ہے تو اس پر اللہ کا نام ہو, ہاں بسم اللہ پڑھنا ہے, ہاں وذکر اسم اللہ علیہ, اس پر اللہ کا نام لینا ہے. یسألونک, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم, کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل, آپ فرمائیے احل لکم الطیبات, جتنی بھی طیبات ہیں, عمدہ چیزیں ہوتی ہیں, پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ حلال ہے تمہارے لیے. وما علمتم من الجوارح, اور وہ جن کو تم سکھاؤ, جن شکاری جانوروں کو تم سکھاؤ, مکلبین, اور تم ان کو بھیجو, روانہ کرو, تعلمونہن مما علمکم اللہ, اور اس طریقے پر تم نے ان کو سکھایا اور سدھایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فَقُلُوا, تو کھاؤ, مما, اس میں سے, امسکنا علیکم, جو وہ جانور تمہارے پاس واپس لے کے آئیں یا اس کو تمہارے لیے چھوڑ دیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اليوم, آج, احل, حلال کر دی گئی, لکم, تمہارے لیے, الطیبات, تمام پاکیزہ چیزیں, آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. وطعام, اور کھانا, لفظی معنی کھانا ہے, لیکن مراد ہے اس سے ذبیحہ, یعنی ذبح کیا ہوا جانور, اسے مراد ذبیحہ, ذبح کیا ہوا جانور. وطعام, اور ذبیحہ, الذین, ان لوگوں کا, اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی, اہل کتاب کا ذبیحہ, حل لکم, تمہارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم, اور تمہارا ذبح کیا ہوا, حل لہم, ان کے لیے حلال ہے, ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے. اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر سب کی تشریح ایک ہی ہے. والمحصنات, اور شریف عورتیں, من المؤمنات, ایمان والیوں میں سے, ایمان والی شریف عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے. والمحصنات, اور اسی طرح شریف عورتیں, من الذین, ان لوگوں کی, اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی, من قبلکم, تم سے پہلے, تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی, ان کی شریف عورتیں, یہود و نصارہ کی شریف عورتیں, وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے. اذا, جب, آتیتموہن, تم دو ان کو, اجورہن, ان کے حق مہر. دو چیزوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور, وہ تمہارے لیے جائز ہے, اور اہل کتاب کی عورتیں, وہ تمہارے لیے جائز ہیں, ان سے نکاح کر سکتے ہو, ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو, اور ان کی جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اہل کتاب, اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں, لیکن یہ دو شرائط کے ساتھ, دو شرائط کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ واقعی اہل کتاب ہوں, واقعی اہل کتاب ہوں, محض مردم شماری کے اندر ان کو اہل کتاب شو نہ کیا گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جن کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے, تو وہاں کی اکثریت اپنے آپ کو عیسائی شو کروا دیتی ہے, وہاں کی اکثریت اپنے آپ کو مذہب کے خانے میں عیسائیت شو کروا دیتی ہے, حالانکہ ان کا خدا, نبی, رسول, کتاب سے کوئی واسطہ, کوئی تعلق, کوئی ایمان نہیں ہوتا. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں.
وہ واقعی اہل کتاب ہوں، کم از کم اللہ کی اطاعت پر، نبیوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ایک شرط، کیونکہ اکثریت آج کل جو عیسائی شمار کیے جاتے ہیں ان کی اکثریت وہ دہریے ہیں۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو دین، مذہب، کتاب، آسمانی مذہب، نبی، رسول، ان پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ اکثریت، یہ تو ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کچھ ہم ان باتوں پہ سے واقف ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان پھر بھی بڑی حد تک ایمان رکھتا ہے کہ زندہ مذہب ہے اسلام۔ باقی مذاہب زندہ نہیں، یہ مردہ مذہب ہیں، باقی جو ہیں وہ مردہ ہیں، حقیقت یہ ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے، ایسی صورت میں اگر انہوں نے جانور ذبح کیا ہے تو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح جو کیا ہے وہ کم از کم اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اہل کتاب بھی اگر جھٹکے سے، کرنٹ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، بے شک وہ صحیح اہل کتاب بھی کیوں نہ ہو، وہ جانور جائز نہیں ہے۔ یہ دو شرائط ذبح کے حوالے سے۔ باقی رہی اہل کتاب کی عورتیں، تو وہاں پر ایک بنیادی شرط ہے، ایک بنیادی، وہ یہ کہ واقعی اہل کتاب ہوں، وہ واقعی اہل کتاب ہوں۔ اگر وہ مشرک ہو چکے ہیں تو پھر نکاح جائز نہیں، وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ مذہب سے بالکل لا تعلق ہے، ان کا کوئی ایمان، یقین کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، خاص طور پر آج کے دور میں تو، کیونکہ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، محصنات شریف ہوں۔ اب یہ صفت وہاں بہت کم رہ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گئی بالکل، لیکن بہت کم، نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اس لیے ترجیحاً اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ترجیحاً اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جس زمانے میں، اس زمانے میں تو یہ تھا، یہود و نصارہ کو ایک چیلنج درپیش تھا۔ چیلنج درپیش یہ تھا کہ ہمیں غلط قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں گمراہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ وہ کہتے تھے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں نبیوں اور رسولوں پر، ہم ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر، ہاں صرف تمہارے نبی کو نہیں مانتے، باقی ہم فلاں 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 نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، ہم ایمان رکھتے ہیں حلال اور حرام پر۔ اس زمانے کے وہ کہتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر مقابلہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، مباہلہ ہوا ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ آپ خدا کی بات، ہم مانتے ہیں خدا کو، کون نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ تو اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، اپنا صحیح ہونا ظاہر کرتے تھے۔ آج کا جو ہے 1400 سال کے بعد، آج کا جو اکثریتی طبقہ ہے وہ تو اس لفظ سے ہی ناواقف ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ اسی لیے اس وقت کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے کہ ہاں اہل کتاب کی عورتیں کیوں خدا کو مانتی ہیں، کیوں نبیوں کو مانتی ہیں، کیوں وحی پر ایمان رکھتی ہیں، کیوں جزا سزا کے قائل ہیں، کیوں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایسے ایسے وہ تھے، راہب تھے، عبادت گزار تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ان کی مثال نہیں ملتی تھی۔ ایسے ایسے اس وقت میں بھی ایسے ایسے عبادت گزار تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سفر ہیں ان میں دیکھ لی، جو راہب ملے ہیں، چند ملے ہیں راہب، کس کمال درجے کے صاحب علم تھے لوگ، کس کمال درجے کے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی پہلے پہچاننے کو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ منع کر رہے ہیں ابو طالب کو آگے لے کے نہ جائیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، واپس لے جائیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر وہ نشانیاں پوچھتے تھے جو آخری نبی کی، دیکھتے تھے نشانیاں، ہاں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی کو جس راہب نے بھیجا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس نے کہا تھا یہ 3 نشانیاں دیکھ لینا، اگر یہ 3 نشانیاں ان کے اندر ہوئیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آنا ان پر۔ پھر ان کے جو متعلقہ لوگ تھے، ان کی خدمت میں بیٹھنے والے، ان کے اندر بھی خدا، نبی، کتاب، ان چیزوں کا علم، شعور، تصور موجود تھا۔ آج تو وہ چیز نہ ہونے کے برابر رہ گئی،
لیکن پھر بھی آج اگر کوئی ان شرائط کے ساتھ عورت ہو تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ان سے نکاح جائز ہے. اذا، جبکہ آتیتموہن، تم دو ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر، جبکہ تم ان کو حق مہر دو. محسنین، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کے اندر لانا ہو ان کو. غیر مسافحین، نہ تو محض اپنی خواہش پوری کرنی ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی ان سے خفیہ تعلقات بنانے والے بنو. نہ تو محض ان سے اپنی خواہش پوری کرنی اور نہ ہی خفیہ تعلقات بنانے والے ان سے بنو. کرنا ہے تو نکاح کرو ان سے، کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو اور تمہارے لیے نکاح جائز ہے. ومن یکفر، اور جو انکار کرے گا، بالایمانی، ایمان لانے کے بعد، جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں چلا جائے گا، فقد، تو یقیناً، حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے.